بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصائب و مشکلات سے نجات بذریعہ اذکار مسنونہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، بلا شبہ میں رنج اور غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور کنجوسی اور قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح جامع ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا: اگر تم پر بہت بڑے پہاڑ کے برابر قرضہ ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ یہ کلمات مبارکہ پڑھتے رہنے کے ساتھ تم سے اس قرضہ کو ادا کر دے گا: اے اللہ، مجھے حلال کے ساتھ حرام سے محفوظ فرما لے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے غیر سے مستغنی فرما دے۔ اسی طرح صحیح جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور مصیبت کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے: نہایت بردبار حکمتوں والے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عرش عظیم کے مالک اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کریم کا مالک ہے۔ صحیح سنن ابو داود میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری اپنی ذات کے سپرد نہ کر اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح مسند احمد ابن حبان اور مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کا حزن و ملال زیادہ ہو جائے اور وہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے غم اور ملال کو دور فرما کر اسے فرحت و مسرت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا اسے تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اس کو تو نے اپنے ہاں غیب کے خزانوں میں مخفی رکھا ہے، کہ قرآن کو تو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے دکھ کو مٹا دینے والا بنا دے۔ معزز ناظرین اکرام، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی اسے کوئی بھی مسلمان آدمی اپنی کسی بھی مصیبت اور مشکل میں مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبولیت بخشتے ہیں، اور وہ دعا یوں ہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر نقص، عیب اور برائی سے پاک ہے، بلا شبہ میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ ناظرین اکرام، مصائب، تکالیف، دکھ اور آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کو قنوت کہتے ہیں، اور نازلہ کے معنی مصیبت میں گرفتار ہونے کے ہیں، لہذا زمانے کے حوادثات میں پھنسے وقت نماز میں عجز و انکساری کے ساتھ مصائب سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنا قنوت نازلہ کہلاتا ہے۔
دنیا میں مصائب و آلام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا دنیا کے کسی خطہ میں مسلمانوں پر کفار و مشرکین یا یہود و نصارہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، دن رات ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیے ہوئے ہوں، ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیے ہوئے ہوں، اور کمزور و لاغر مسلمان ان کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہوں، یا کسی علاقے میں قحط سالی اور بدحالی کے ایام ہوں، یا وباؤں، زلزلوں اور طوفانوں کی زد میں کوئی علاقہ آ چکا ہو، تو ان تمام حالات میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین اعظام، فقہاء و محدثین اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو ان مصائب و آلام سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مجمع الزوائد میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قنوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اپنے پروردگار کو پکارو اور اس سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قنوت کرتے جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنی ہوتی یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی تھی۔ کون کون سی نمازوں میں قنوت کی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت، پریشانی اور رنج و غم کے پیش نظر کبھی 5 نمازوں میں قنوت کی اور کبھی بعض نمازوں میں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین سے کہتے، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے اور مومنوں کے لیے دعائے خیر اور کافروں پر لعنت کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے۔ صحیح سنن ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 1 ماہ تک قنوت کیا۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی 1 نماز میں، کبھی 2، 3 اور کبھی 5 نمازوں میں قنوت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی حالات و واقعات کے مطابق ایسا کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے جب تک دشمنوں کی مکمل سرکوبی نہیں ہو جاتی اور مسلمانوں کے مصائب و آلام میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جسمانی اور روحانی امراض سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔